اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں، آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، تاجدار دو عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ، عشق و محبت میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ آج اسلامی سال کے آخری مہینے کی 18ویں تاریخ ہے، اور یہ خلیفہ ثالث ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایقان، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یعنی یوم وصال ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کو یعنی ہم سنیوں کو یہ اعزاز اور یہ امتیاز حاصل ہے، اور ہم اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کبھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا۔ جن جن ہستیوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جب جب ان کا یوم آتا ہے، ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے، یا پھر ایسی تاریخیں جن کے اندر ان کا ذکر تازہ ہو جاتا ہے، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو ہم بھی ان کا ذکر کر کے اپنی قوم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ بچے، یہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ذات، یہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہے، ان کا مقام کتنا بڑا مقام ہے، اور انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ لہٰذا ہم احسان فراموش نہیں بلکہ احسان مند ہیں۔ نہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم ہو یا امام اعظم ہو، غریب نواز ہو یا بندہ نواز ہو، قطب رائچور ہو یا قطب گوگی ہو، الغرض جس کسی مشائخ و بزرگ کا جب دن آتا ہے، تاریخیں آتی ہیں، تو ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے ذکر سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے نقش قدم سے اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہمارا ایجاد کردہ کام نہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد
ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا أَيَّامَ اللَّهِ، یعنی اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن دنوں میں اور جن جن راتوں کے اندر عظیم شخصیتوں کے ذریعے، عظیم ہستیوں کے ذریعے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے، وہی دن اللہ کے دن ہیں، اور انہی دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج جن کا یوم شہادت ہے، ان کی شان تو بہت بلند ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ خلفائے راشدین میں ان کا شمار، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار، سرکار کے دامادوں میں ان کا شمار، اصحاب میں ان کا شمار، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار، بلکہ دیگر تمام صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام اصحاب کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے ایک دو کسی معزز بزرگ صحابی کی بات نہیں کرتا، بلکہ 1.25 لاکھ کے آس پاس جتنے میرے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے آسمان ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تو تم ان تمام میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے، جس کسی کے نقش قدم پر چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمام اصحاب کی بات ہے، اور جو امیر المومنین کہلائیں، خلیفہ ثالث کہلائیں، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام قبول کرنے والوں میں اولین نمبرات میں ان کا نام آتا ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یعنی اس قدر ابتدائی زمانے میں، ابتدائی ایام میں اسلام کے دامن میں آ گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ بے شک مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنے دین کی، اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کے واسطے اپنے گھر دار کو چھوڑنا، شہر مکان کو چھوڑنا اور دوسرے جگہ ہجرت کر جانا، یہ ایک بہت بڑا عظیم عمل اور بہت بڑا نیک کام ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، مذہب اسلام کی حفاظت کے واسطے ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی، لیکن آپ کیسے مہاجر ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ہجرت فرمائی ہے۔ اپنی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت فرمائی ہے۔ ابھی مکی زندگی کا ابتدائی زمانہ تھا، مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت قلیل تھی، ظلم و ستم کفار مکہ کا بہت زیادہ ہوا، تو مدینہ شریف کی ہجرت سے کئی سال پہلے، 7-8 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مظلوم غریب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ شریف سے حبشہ کی طرف حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد پھر جب حالات سازگار ہوئے پھر مکہ شریف آئے، اور پھر آپ سرکار کے بعد مدینہ شریف ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے۔ لہٰذا ہجرت کرنا دین کے لیے، اسلام کے لیے، یہ اپنے آپ میں ایک بے مثل و بے مثال اور اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ ایسا عظیم عمل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اور تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چہیتے، کتنے محبوب
سرکار ان کو کتنا پسند فرماتے تھے، ان کے اوپر سرکار کو بھروسہ کتنا تھا، ان کے اوپر ہمارے آقا کو اعتماد کتنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جیسا یا پھر اس ماحول جیسا کوئی انسان جب اپنی بیٹی کو کسی کے گھر رشتہ کرتا ہے تو یوں ہی اٹھا کر اپنی عزیز ترین بیٹی کسی کو نہیں دے دیتا، بلکہ اس کے بارے میں چھان بین ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، کئی لوگوں سے انکوائری کی جاتی ہے۔ جب تمام معاملات صحیح لگتے ہیں، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اپنے معیار کا پاتے ہیں، تب کہیں جا کر اس انسان کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ آج کے زمانے کا کوئی انسان رشتہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی کی خوبصورتی کہیے، ان کا حسن و جمال کہیے، یا ان کی تقوی و پرہیزگاری کہیے، یا ان کی شرم و حیا کہیے، یا ان کی عفت و پارسائی کہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک باپ کے پاس اس کی بیٹی سے زیادہ قیمتی چیز کوئی ہوتی ہی نہیں ہے جو وہ اٹھا کر کسی کو دے سکے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیٹی کو دینے کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ باپ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے عزیز چیز، سب سے قیمتی چیز اور اس کی زندگی کا سرمایہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی بیٹیاں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی بیٹی کو ہی کسی نوجوان کو پسند کر کے اس کو دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا انسان اس نوجوان کے عادات و اخلاق سے، حالات و اطوار سے پوری طرح مطمئن ہے۔ اور اتنے مطمئن اللہ اکبر کبیرہ، شادی ہوئی، چند سال گزرے، بشری تقاضے کے تحت سرکار کی یہ شہزادی بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ ہمارے یہاں شادی ہونے کے کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں کے بعد اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لوگ لڑکی کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے تو اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے تو اس دولہے کو، اس لڑکے کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کیسا آدمی ہے، رشتہ کرنے کی دیر تھی، بچی جان سے ہاتھ دھو گئی، بچی کا نصیبہ خراب ہو گیا، بڑا بد نصیب ہے، یہ تو رب کی کرنی ہے، یہ تو قدرت کا کھیل ہے کہ جس کو جتنے دن چاہے زمین کے اوپر رکھے اور جب چاہے اس کو زمین کے اندر رکھے، اس میں کسی کا تصرف اور کسی کی مرضی نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا کے اندر جب کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ناگفتہ حالات ہو جاتے ہیں، شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر اس گھر میں کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یا اسی نوجوان سے کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے اس نے ایک شادی کر لی تھی اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا، کیا ظلم و ستم کیا ہوگا کہ وہ بیچاری موت کے گھاٹ اتر گئی، فنا کو پہنچ گئی، لہٰذا دوسری شادی کے امکانات بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، ان کے اخلاق پر، ان کی شرم و حیا کے اوپر، ان کے زہد و تقوی کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کی سرکار کی پہلی بیٹی جو ان کی نکاح میں تھی اللہ کی مرضی سے انتقال کر گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو غمزدہ پایا، اپنے پاس بلایا، کہا عثمان غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے میرے پاس ایک اور بیٹی موجود ہے جس کا نام ام کلثوم ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے میں اپنی اس دوسری بیٹی کو بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ اندازہ فرمائیں کون؟ امام الانبیاء، ختم الرسل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب،
اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق اپنی دو بیٹیوں کے واسطے کسی کو پسند فرما رہے ہیں تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤں، جب آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 40 بیٹیاں عطا فرماتا تو ایک کے بعد ایک کر کے میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی انسان، کسی انسان کو یہ فضیلت، یہ برکت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی کے، کہ ان کے نکاح میں صرف کسی نبی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور یہ ذوالنورین یعنی 2 نور والے، یہ لقب صرف ہندوستان یا پاکستان میں مشہور نہیں بلکہ یہ عربی زبان کا لقب، عرب دنیا میں وہ لوگ بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں جو ہمارے آقا کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی سرکار کے اس داماد کو نور نہیں بلکہ 2 نور والا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ نور والے سرکار کی 2 نور والی بیٹیاں ان کے نکاح میں آ گئی تو اب یہ 1 نور والے نہیں بلکہ 2 نور والے بن گئے۔ بڑے اچھے الفاظ میں ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور اس عظیم سلام میں، مشہور زمانہ سلام میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ان کی تعریف فرمائی تو کن الفاظ میں تعریف فرمائی؟ کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود۔ مسجد احمدی یعنی مسجد نبوی، وہ مسجد جو سرکار کی مسجد ہے، وہ مسجد اللہ اکبر کبیرہ، جس مسجد کے اندر خود ہمارے آقا آرام فرما ہے، وہ مسجد جس مسجد میں سرکار کا روضہ موجود ہے، جس کی زیارت کرنے سے ایک عام مسلمان کے اوپر سرکار کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اس مسجد کے زاہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زاہد کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ عبادت کرنے والا، مشقت کی حد تک عبادت کرنے والا، کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر، سونے جاگنے سے، رشتہ داریوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے کو زاہد کہتے ہیں۔ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ زاہد زمانے کے اعتبار سے ہم کو مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بوڑھے، کوئی نہ کوئی جوان ایسے ہوتے ہیں جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ مبارک ہو ایسے لوگوں کو جن کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جن کے دل وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یعنی وہ لوگ جن کے دل مسجد سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ذکر و اذکار کے اندر یا مسجد کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں، سرکار نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ تو کوئی لوہار واڑی مسجد کا زاہد ہوگا، کوئی مسجد کلیمی کا زاہد ہوگا، کوئی جامعہ مسجد کا زاہد ہوگا، لیکن حضرت عثمان غنی کی کیا شان ہے کہ یہ مسجد نبوی کے زاہد ہیں۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کہ دولت جیش عسرت ان کو کیوں کہا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے حیا والے، کیسی شرم والے، کیسی پاکیزہ والے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے، اتنا حیا والا ہے کہ دنیا کے لوگ تو دنیا میں رہیں، عرش کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اتنے شرم والے ہیں، اتنے حیا والے ہیں کہ عرش کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، سرکار اپنے کاشانہ میں
تشریف فرما ہے۔ حسب معمول سرکار ٹیک لگا کر تھوڑا سا اپنے قدموں کو پھیلا کر تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، اجازت ملی، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، ان کو بھی اجازت دی گئی، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا سرکار آپ کا غلام عثمان ہوں۔ سرکار نے کہا تھوڑی دیر رکیے۔ سرکار جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے پر جو شال تھی، جو رومال تھا، اس کو درست فرمایا، اپنی تہبند کو درست فرمایا، سلیقے سے تشریف فرما ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ موجود صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، صدیق اکبر آئے تو آپ کی بیٹھک میں کوئی فرق نہیں آیا، فاروق اعظم آئے تو آپ یوں ہی استراحت فرماتے رہے، عثمان غنی کی آمد پر اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں تو شرم و حیا کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہے۔ جب کبھی اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی حیا والے مطلب ایسا کیا کرتے تھے، شرم والے مطلب ایسا کیا کرتے تھے، کپڑے ہی پہنتے تھے ہوں گے، ہم بھی اچھے خاصے لمبے چوڑے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں۔ نہیں نہیں، اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی پیٹھ زمین پہ لگا کر نہیں سوتے تھے، اور ایسے کروٹ سو گئے تب بھی اپنے پیروں کو لمبا نہیں کرتے تھے، اس طرح اپنے آپ کو جسم کو سکڑا کر رکھتے تھے، اور کسی کے سامنے ہوتے تب تو دور کی بات، اکیلے میں ہوتے تب بھی اپنے جسم کے اوپر سے قمیص کو باہر نہیں نکالتے تھے۔ اتنے شرم والے، اتنے حیا والے تھے، اسی لیے تو ان کو صرف حیا والے نہیں کہا گیا، بلکہ ہر جمعہ میں ہر مسجد کا خطیب ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ کامل الحیاء والایمان، کہ یہ ایسے ہیں کہ حیا اور ایمان کے معاملے میں کامل ہیں، ان کی حیا بھی پوری پوری کامل ہے اور ان کا ایمان بھی پوری پوری طرح کامل ہے۔ اور یہ تو وہ بات ہوئی جو امام صاحب، خطیب صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ ہم تمام جو ہماری عام بول چال میں ان کے نام کے ساتھ ایک ان کا لقب جو ایک جزو لا ينفك کی طرح ہماری زبان سے نکلتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے تو صرف عثمان نہیں کہتا بلکہ عثمان، سبحان اللہ، عثمان، کوئی بھی کہتے ہیں تو عثمان غنی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غنا، اتنی دولت، اتنی ثروت، دولت تو دنیا میں بہت لوگوں کو ملی۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر لوگوں کو صرف ایک دال دیتا ہے، دو دال بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں۔ پوچھا گیا دو دال کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دال دولت کا ہے اور ایک دال دل کا ہے، یعنی کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو دینے کے لیے دل نہیں ہوتا، اور کسی کے پاس دل ہوتا ہے تو دینے کے واسطے دولت نہیں ہوتی۔ دل کا تو امیر ہوتا ہے مگر جیب کا فقیر ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس مال کی بھی کثرت ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں دینے کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یوں دل بولتا ہے، یوں ان کے دل میں بات آتی ہے کہ سرکار کی دعوت کی جائے، گھر میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس انداز سے چل رہے ہیں کہ سرکار کے تمام قدموں کو گن رہے ہیں، سرکار کے مکان سے ان کے مکان تک سرکار چل کر تشریف لا رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے چل کر گن رہے ہیں کہ سرکار کتنے قدم چل کر آ رہے ہیں، اور جتنے قدم ہوئے اتنے قدموں کی گنتی کے برابر اس دعوت کے اندر ہی حضرت عثمان غنی نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں، آج کل تو غلاموں کا رواج ختم ہو چکا ہے،
بلکہ مذہب اسلام نے اس کی ممانعت بھی فرمائی ہے کہ اب کوئی انسان کسی انسان کو خرید نہیں سکتا۔ یہ مذہب اسلام کا احسان ہے، لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں۔ پہلے انسان کا غلام ہوا کرتا تھا، آج ہم کسی کا وقت خرید سکتے ہیں، کسی کو کچھ گھنٹوں کے واسطے اپنے پاس نوکری کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پورا اس کے شب و روز کو اور پوری اس کی طاقت و توانائی کو، اس کے جسم و جسمانیات کو نہیں خرید سکتے۔ اس کانسیپٹ کو مذہب اسلام نے ختم کر دیا، اور ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بار بار ترغیب دلائی۔ اگر کسی نے روزے چھوڑ دیے تو غلام کو آزاد کرو، روزہ فوت ہو گیا تو غلام کو آزاد کرو، قسم ٹوٹ گئی تو غلام کو آزاد کرو۔ اس طرح بار بار غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیبیں دلا دلا کر جتنے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، بلکہ غلاموں کی بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑی بڑی منڈیاں ہوا کرتی تھی، مذہب اسلام نے ان غلاموں کے اوپر، غلام ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بھی غلام بن کر ہی پیدا ہوتا تھا، اور ان کے مالک، ان کے آقا نہ جانے کیسا کیسا ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے۔ لیکن مذہب اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا، نیکی کی ترغیب دے کر تمام لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور جب لوگ آزاد ہو گئے تو پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی کسی انسان کو بطور غلام خرید نہیں سکتا۔ یہ تو ایک بات آ گئی ضمناً، میں نے مذہب اسلام کی خوبی کے طور پر اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے قدموں کے برابر غلاموں کو آزاد فرمایا۔ نہ جانے بے شمار موقعوں پر آپ نے اپنے مال کی، تن من دھن کی قربانی دی۔ آپ نے حبیب مولانا سے ایک واقعہ سماعت فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے ترغیب دلائی، رومیوں کا لاکھوں کا لشکر آ رہا تھا، مسلمانوں کے پاس طاقت بہت کم تھی۔ اسی غزوے کو غزوہ عسرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بہت تنگی والا غزوہ تھا۔ اس غزوے کے اندر ہی مسلمانوں کے پاس مال بہت کم تھا۔ وہ جو واقعہ آپ نے سنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے گھر کا پورا سامان لے کر حاضر ہو گئے، حضرت فاروق اعظم آدھا سامان لے کر حاضر ہو گئے، یہ اسی غزوے کی بات ہے۔ سرکار نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا، سرکار میری طرف سے 100 اونٹ ماساد و سامان کے، پھر کہا پھر 200 اونٹ، حالانکہ جتنا کہا تھا وہ صرف 300 کی تعداد تھی، لیکن جب دینے کی بات آئی تو روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ اور ماں ساز و سامان کے، یعنی اس کے اوپر جو سپاہی بیٹھے گا اس کو تیر کی ضرورت پڑے گی، تلوار کی حاجت ہوگی، کمان کی حاجت ہوگی، کھانے پینے کی حاجت ہوگی، زرع کی حاجت ہوگی، جتنی چیزوں کی اس کو حاجت ہوگی، ان تمام چیزوں کے ساز و سامان کے ساتھ 950 اونٹ آپ نے دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1000 اشرفیاں دی، اور جب پھر تنگی محسوس ہوئی تو پھر آپ نے 10,000 اشرفیاں جو سونے کے سکے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر آپ نے سرکار کی راہ میں پیش کر دیا۔ یہ دوسرا موقع ان کی زندگی کا تھا جب سرکار نے فرمایا، عثمان تم نے تو آج زمین پر رہتے ہوئے عرش کی جنت کو خرید لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی آج کے بعد وہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، اس نے اتنی نیکیاں حاصل کر لی ہیں کہ اب وہ کچھ بھی کرے گا جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن ایسا مژدہ کن کو دیا جاتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی انسان ہوتا تو فوراً نکل جاتا، گناہوں میں ملوث ہو جاتا، عیاشی میں ملوث ہو جاتا، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی زبان سے یہ مژدہ سنا کہ عثمان کو آج کے بعد ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں پہلے سے تو محتاط تھا ہی تھا، لیکن چونکہ سرکار
سرکار کی زبان سے میرے لیے ضمانت نکل چکی ہے، اب میں اور محتاط ہو جاتا ہوں، اب میں اور محتاط ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ایسے موقع قدرت نے خدمت خلق ان کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی کی اتنی تنگی ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ہوئی کہ لوگ صرف پانی کی تنگی کی وجہ سے مذہب اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی کنواں ایسا تھا، یہودی تھا، اس کا نام روما تھا، اور میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں اس کے پاس موجود تھا۔ مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، کہتا تھا کہ کوئی بھی پانی پیے، جانور چاہے تو پانی پی لیں، مویشی چاہے تو پانی پی لیں، لیکن مسلمانوں کو پانی نہیں دوں گا۔ جب ایسی نوبت آ گئی تو جو نئے نئے مسلمان بنے تھے ان کے اندر خدشہ تھا کہ وہ لوگ صرف پانی کی تنگی کی وجہ سے مذہب اسلام کو چھوڑ کر یہودیزم قبول کر لیں۔ تو سرکار نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے واسطے اس مدینے کے اندر پانی کا انتظام کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی فوراً اٹھے اور اس روما کے پاس گئے، کہا منہ مانگی قیمت دوں گا، کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا کنواں نہیں بیچوں گا، اتنا مال اللہ نے دیا تھا، یوں ہی آسمان سے نہیں اترا تھا۔ ایسی ذہانت، ایسی فطانت اور ایسا تجارت کرنے کا ہنر اور ایسے کاروبار کے گر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے کہ اس کی بنا پر ان کی مال میں برکت ہوتی تھی۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ دینے والا ہے، بس بیٹھے رہیں گے تو ہمارا چھت کھلے گا، آسمان سے خزانہ آئے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ من جدہ وجدہ، مال پانے کے لیے یا پھر کچھ بھی پانے کے واسطے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اس محنت کے اندر، اس روزی کے اندر جو برکت ہوگی وہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ تو لہٰذا ان کو بھی جو مال ملا تھا وہ کوئی خزانہ نہیں ملا تھا، وہ کوئی چھت پھٹ کے آسمان سے کوئی دیگچہ نہیں اترا تھا، بلکہ ان کی محنت اور ان کی تقوی و پرہیزگاری اور ان کی سچائی کی برکت سے ان کے مال میں اتنی برکتیں ہوئی تھی، اور ان کے پاس کاروبار کرنے کے وہ ہنر بھی تھے۔ کہا بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا ایسا کر، تیرا بہت فائدہ ہوگا کہ آدھا کنواں بیچ دے۔ بھئی کنواں تو کنواں ہوتا ہے، اس کو آدھا کیسا کیا جائے؟ کہا آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اس کا پانی تو استعمال کر، ایک دن کے واسطے میرے کو دے دے، ایک دن میں استعمال کروں گا، پھر جب تیری باری آئے گی تو استعمال کر لے، تو چاہے بیچ لے، تو چاہے اس کا کچھ بھی کر لے۔ اس نے کہا بہت اچھا موقع ہے، قیمت بھی منہ مانگی مل رہی ہے اور کنویں کی ایک رسی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک دن گیا تو کیا ہوا، دوسرے دن پھر ہم کو پانی ملے گا۔ اس نے یہ سودا کر لیا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے کیسی ذہانت اور کیسی فطانت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ہی سودا طے ہوا، اس کا دن گزر گیا، اب ان کا دن آنا تھا۔ پورے مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ آج کے دن اس کنویں کے اوپر عثمان بن عفان کی حکومت اور ملکیت ہے، جو چاہے اس سے پانی پی سکتا ہے۔ اب سارے لوگ انہی کے دن آنے لگے، اور جس دن اس کی باری ہوتی وہ کچھ پانی بیچتا بھی تھا پیسوں سے، جس دن اس کی باری تھی اس دن کوئی نہیں آ رہا تھا، جس دن ان کی باری تھی لوگ آتے، جتنا ہونا لیتے، اسٹاک بھی کر لیتے۔ اس نے دیکھا یہ تو خسارے کا سودا ہو چکا ہے، کہا خود ان کے پاس آیا، آدھا بیچ دیا تھا اتنی قیمت میں، اور ایک مرتبہ اتنی ہی قیمت دے دو اور پورا پورا کنواں تم خرید لو۔ تو آپ نے بخوشی پھر سے اتنی قیمت عطا فرمائی، کنواں خرید لیا اور اس کنویں کو تمام مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا، اور آج بھی اس کنویں سے پانی جاری ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اس کنویں سے لگا ہوا ایک بہت بڑا باغیچہ ہے جس کو مزرعہ عثمان غنی کہتے ہیں، وہاں کی کھجور پورے مدینے کے کھجوروں میں نایاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حضرت عثمان غنی کے کنویں سے نکلے ہوئے پانی سے اس کی سینچائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس باغیچے سے جتنی آمدنی آتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، پھر وہاں سے وقف میں جاتی ہے، اور ایسے غنی ہے، ان کی سخاوت ایسی ہے کہ زیر زمین
زمین آرام فرما کر 14 صدیاں بیت گئی، لیکن ان کے نام کی خیرات مدینے میں اور دنیا کے غریب ممالک میں آج بھی بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سخاوت کی بات آ گئی تو ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ مدینہ شریف میں حضرت صدیق اکبر کے دور میں سرکار کے ظاہری وصال کے بعد ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، گرانی زیادہ ہو گئی، اناج غلہ ختم ہو گیا، تو سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، کہا حضور اناج کی قلت ہے، مدینے کی منڈیوں میں اناج ختم ہو چکا ہے، پانی کی بھی قلت ہے، درختوں کے اوپر میوے جات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام کو صبر کی تلقین فرمائی، کہا انشاءاللہ صبر کی گھڑیاں ہیں، تھوڑا صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ رزاق حقیقی ہے، کچھ نہ کچھ انتظام فرمائے گا، 2-4 دنوں میں ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ نے لوگوں کو بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد، چونکہ بڑے تاجر حضرت عثمان غنی تھے، ان کے پاس 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ان کے گودام میں آ گئے، دوسرے ملک سے، شام سے یا یمن سے، ایران سے، کہیں سے آئے ہوں گے۔ 100 اونٹ آئے، گویا آج کے زمانے میں سمجھ لیجئے کہ 100 گاڑیاں بھر کر اناج ان کے پاس آ گیا۔ تو جتنے ٹریڈرز تھے، جتنے وہاں پر کاروباری لوگ تھے، سارے کے سارے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے، کہا کہ آپ کے پاس مال آیا ہے، سارا آپ تو نہیں بیچیں گے، ہماری الگ الگ دکانیں ہیں، ہم کو آپ مال بیچ دیجئے، ہم لوگوں کو مال پہنچا دیں گے۔ آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے؟ کہا کہ گرانے کا وقت ہے، مہنگائی کا وقت ہے، آپ چاہیں تو دگنی قیمت لے لیں، ایک چیز اگر 100 روپے کی ملتی ہے تو 200 روپے لے لیں۔ آپ نے کہا مجھے کہیں اور اس سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، دگنی نہیں سہگنی قیمت لے لیجئے، 3 گنا لے لیجئے، یعنی 1 کا 3 لے لیجئے۔ کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا 4 گنا لے لیجئے، پھر کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگ ناراض ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، سرکار کے داماد ہیں، جامع القرآن ہے، کتنی حدیثیں ان کی شان میں آئی ہیں، اور یہ ایسے وقت میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، 4 گنا قیمت مانگنے پر بھی نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ ناراض ہوئے اور اٹھ کر وہاں سے آ گئے، سیدھا خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے۔ وہیں پر فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، حالات پر تبادلہ چل رہا تھا۔ ان تاجروں نے کہا کہ حضور مدینے میں اتنا مال، اتنا اناج موجود ہے، وہ بھی آپ کے رفیق کے پاس موجود ہے، سرکار کے اس عظیم صحابی کے پاس موجود ہے، عثمان غنی کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ 4 گنا زیادہ قیمت کے اوپر بھی ہم سے سودا کرنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں کہ انہیں اور نفع ملنے والا ہے۔ جب یہ بات سنی تو ان کو بھی جلال آیا۔ حضرت فاروق اعظم پہلے ہی جلالی بزرگ تھے، فوراً اٹھے اور ان کی خبر لینے کے واسطے جا رہے تھے۔ جو ہی گھر سے باہر نکلے، گلی میں چلنے لگے، کیا آواز آتی ہے، کانوں میں صدا پہنچتی ہے، کس بات کی؟ حضرت عثمان غنی کا غلام، ان کا نوکر یہ اعلان کر رہا ہے کہ مدینے کے غریبوں یا مدینے کے امیروں، جس کسی کو اناج کی ضرورت ہو وہ مسلمانوں کے یعنی حضرت عثمان غنی کے پاس آ جائے، جس کو جتنی ضرورت ہو وہ اتنا مال مفت لے کر چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد وہ بھی جانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، کہ جس نے ایک نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 گنا نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مدینے کے تاجر تھے، یہ صرف 3 گنا یا 4 گنا فائدہ دنیاوی مال کی شکل میں ان کو دینے والے تھے، لیکن یہ جس کے نام پر سودا کر رہے تھے، یعنی اللہ کے نام پر سودا کر رہے تھے، لہٰذا اللہ کی ذات سے انہیں امید نہیں بلکہ یقین کامل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کم سے کم 10 گنا عطا فرمائے گا، وہ بھی نہ صرف دنیا کی دولت بلکہ آخرت کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ جہاں حضرت عثمان غنی کی سیرت سے
یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس قدر غنی تھے، وہیں پر ایک فارمولا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے غنی کیسے ہوئے۔ یہ ایک فارمولا سب کو معلوم ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ فارمولا دولت حاصل کرنے کا، غنی بننے کا یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا مال کو خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں اور غریب سے غریب ہی بنتے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم خود صدقہ کھانے والے ہیں، ہم خود خیرات مانگنے والے ہیں، ہم کیا دیں گے؟ لہٰذا اسی لیے ان کے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک دیا ہے تو 8 اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، 5 روپے ہیں تو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا خرچ کر رہا ہے، بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس میں سے، کتنے میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم دینے والے بن جائیں گے تو وہاں سے غیب سے راستے بھی کھل جائیں گے، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے